بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، محرم الحرام کو تمام مہینوں پر ایک امتیاز ہے، اس کا فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت جب دنیا قائم کی گئی یہ اس وقت سے فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 12 مہینے اس وقت مخصوص کیے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو کہا کہ یہ افضل ہیں دیگر مہینوں میں، اور محرم الحرام بھی اسی مہینوں میں آتا ہے۔ اور محرم الحرام جو اسلامی منتھ ہیں، اسلامی ماہ ہے، اس میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد سے بہت دور تک ایک چین ہے جو اس کی اہمیت اور بتاتی ہے ہمیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، یعنی کہ ان کی جو غلطی ہوئی تھی، جو دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی جو قبول ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اسی مہینے میں اٹھایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو صبر کے بعد ایک صبر کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اگر ہم قبل ہجری کے بعد دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ بھی یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور اس کے بعد نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ بھی 10 محرم یعنی محرم الحرام میں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جو غلاف کعبہ تبدیل ہوتا تھا وہ بھی اسی محرم الحرام میں ہوتا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ محرم الحرام نزدیک ہے اور چند دن باقی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری مولانا عمران جاوید صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس مہینے میں بہت ساری چیزیں گردشیں کرتی ہیں، کچھ وظائف گردشیں کرتے ہیں، اور آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ وظائف کریں تو آپ ارب پتی ہو جائیں گے، اور یہ وظائف کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ واقعی اسلام میں کوئی اس قسم کی بات ہے کہ وہ وظائف کیا جائے؟ ہم سب سے پہلے تو مولانا عمران جاوید صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا واقعی ہی کوئی اس کا ایسا ہے کہ اس محرم الحرام میں کوئی، یا محرم الحرام کی پہلی تاریخوں میں کوئی مخصوص وظائف کیا جائے؟ ایک تو یہ بتائیں کہ واقعی کوئی ارب پتی بنتا ہے یا کوئی کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس مہینے کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ کیا ہے اسلام میں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، میرا تو ایک زمانہ طالب علموں میں گزرا ہے، اور میں نے تقریباً جو ابھی جتنی بھی کتب حدیث ہیں ان سب کا مطالعہ فردن اللہ نے موقع دیا کرنے کا، تو میری نظر سے تو اس طرح کا کوئی وظیفہ نہیں گزرا کہ کوئی ارب پتی بن جائے گا یا کوئی کھرب پتی بن جائے گا، بلکہ اسلام کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہی نہیں کہ انسان ارب پتی بنے یا کھرب پتی بنے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا مرضی چاہے نوازے، لیکن محرم الحرام کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ محرم الحرام جو ہے یہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ قرآن مجید کے مطابق 12 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو محرم الحرام کو 2 فضیلتیں حاصل ہیں، ایک تو یہ پہلا مہینہ ہے ان 12 مہینوں میں سے، اور یہ ان 4 حرمت والوں مہینوں میں سے بھی ہے۔ تو جو سب سے بڑا عمل ہے اس مہینے میں کرنے والا، کہ اگر کوئی آپس میں کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا، آپس میں مسلمانوں کا، تو یہ وہ مہینے ہیں کہ جس کے اندر اس جھگڑے کو بھول جایا جائے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، معافی تلافی، اختلافات کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، نہ کہ اختلافات کو شروع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے صبر کا نتیجہ ملا کہ فرعون کو فتح ملی، فرعون کو معذرت چاہتا ہوں، فرعون کو شکست ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی۔
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے شکرانے میں صبر اور شکر کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق یہودیوں سے بڑھ کر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. تو پہلے 10 دن روزہ مشروع تھا، پھر جب رمضان کے روزے شروع ہو گئے تو باقی 9 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی اور ان روزوں کی وجوبیت ختم کر دی، اور پھر صرف ایک عاشورے کا دن کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور شکر کا مہینہ بھی ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے واقعی رزق بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عاشورے کے دن آپ اپنے سارے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں، ان کو بلائیں اور ان کو کھانا تقسیم بھی کریں، کھانا کھلائیں بھی. اس سے آپ کے پورے سال کے رزق میں برکت پڑ جائے. اچھا یہ بتائیے گا حضرت کہ محرم الحرام میں جو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے یا نکاح نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں، کوئی حرمت کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس مہینے کے حرمت کے حوالے سے ایسا کوئی اسلام میں کوئی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بڑے کوئی امام کا کوئی قول ایسا ہمارے سامنے آیا ہو؟ دیکھیے نا، قرآن میں ایسا کوئی قول اشارتاً بھی نہیں ملتا، نہ دلالتاً ملتا ہے، نہ عبارتاً ملتا ہے، بلکہ حدیث میں بھی نہیں ملتا. البتہ بعض طبقوں میں یہ بات عرف میں داخل ہو گئی ہے واقع کربلا کی اذیت ناک واقعے کی وجہ سے کہ وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے. لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک طبقے کے شادی نہ کرنے کی وجہ سے پوری امت کے اوپر اس کا عمل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کا نکاح ایک قول کے مطابق جمادی الاول میں تھا، لیکن ایک دوسرے قول کے مطابق محرم میں تھا. تو اگر ہم دوسرے قول کو ضعیف بھی مان لیں، لیکن ضعیف قول بھی ہمارے لیے قابل استدلال ہو جاتا ہے فضیلت کے ابواب میں. تو نہ اس کی کوئی حرمت ہے، بلکہ اگر ایک قول چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہلا والا ضعیف مان لیں یا دوسرا والا ضعیف مان لیں، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہونی چاہیے کہ محرم میں شادی کی کوئی ممانعت. یعنی دیکھیں نا کہ محرم الحرام میں جیسا کہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پہلے یکم محرم کو شہادت ہوئی، دوسرے خلیفہ تھے. پھر جو یہ واقعہ ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا اور پورے جو اہل بیت کو وہاں پر اذیتناک طریقے سے شہید کیا گیا. یہ شاید کسی نبی کے اولاد کو پہلی بار ایسے شہید کیا گیا، یہ دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم اس مہینے کو بالخصوص جو ایک بڑا افسردگی کا والا، کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ نبی جو سردار ہیں تمام انبیاء کے اور ان کے جو سب سے لاڈلے بچے ہیں اور پھر پوری ایک اولاد ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے وہاں پر. بڑا ایک دردناک تو لفظ بھی خیر ہم کم پڑتا ہے اس کے لیے، خوفناک اور گندہ ترین ایک انجام ہوا یہاں پر جو اس نے سر انجام دیا یزید نے اور اس کی فوج نے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. حسین علیہ السلام تو سب اس کے فرقوں کے طبقے کے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے میں لازمی رکھتا ہے. تو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا اس مہینے میں، شہادت کا درس دیا، اس کو آج کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ان کی مثال پہ ہم تو اتنے کمزور ایمان والے لوگ ہیں کہ ان کی مثال بہت اونچی اور ہمارا عمل کہیں اسے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا تھا. اقبال کا شعر بھی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ انسان وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، مقصود شہادت ہے مقصود و
مطلوب مومن. تو ان کا مطلوب بھی یہی تھا, ان کا مقصود بھی یہی تھا. جس نے جو لوگ ان کی شہادت کا سبب بنے, جو باطل حکمران ان کی شہادت کا سبب بنے, وہ ان کا نام آج تک عزت سے نہیں لیا جاتا. کوئی یزید اپنے بیٹے کا اور پھر اور آپ یہ دیکھیے کہ یزید کی اپنی اولاد نے بھی اس تخت کو چھوڑ دیا. سب سے بڑی جو بات اس میں سمجھ میں آئی کہ وہ جس کے پاس وہ تخت گیا, اس نے کہا مجھے یہ تخت نہیں چاہیے, اور وہ کتنے دن رہ سکا. لیکن آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہمارے امام ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو یہ صبر اور استقامت کی ایک بہت بڑی اور احقاق حق اور ابطال باطل, یہ دو بہت مشکل کام ہے کہ احقاق حق کے حق کو سربلند کرنا, اور ابطال باطل اور باطل کو کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اس کو بتانا کہ تم غلط کام کرے اور پرامن طریقے سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے بھی اس مقصد میں ان کے مشن میں ان کے ساتھ. ناظرین, واقعی یہ محرم الحرام تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہم مہینہ ہے, اور اس میں ہم سب کو چاہیے کہ جہاں تمام عبادات کریں وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی, جو درس تھا اس قربانی کا, اس کو خاص سامنے رکھیں. اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.